السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور صومالیہ کے صدر کے درمیان آپسی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صومالیہ کے صدر نے قطر کی جانب سے صومالیہ کے عوام کی مسلسل سپورٹ پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ صاحب سمو امیر کے ساتھ اٹلی کے وزیر برائے امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون نے ملاقات کی، جس کے دوران اہم علاقائی اور بین الاقوامی معاملات زیر بحث آئے۔ روس اور یوکرین جنگ میں صورتحال تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ وہ سفارتکاری یا طاقت کے زور پر اپنے مقاصد حاصل کر کے رہیں گے، اور امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایسی قابل اعتماد رپورٹس ملی ہیں کہ روس نے یوکرین میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ صومالیہ کے صدر جناب محمد عبداللہ فرماجو نے دیوان امیری میں واقع شیخ عبداللہ بن جاسم آل ثانی کے نام سے موسوم مجلس میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات اور ان کو تمام شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں لیڈروں نے صومالیہ کے تازہ ترین حالات کا بھی جائزہ لیا۔ صومالیہ کے صدر نے اس ضمن میں قطر کی جانب سے صومالیہ کے عوام کی مسلسل سپورٹ پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی، دیوان امیری کے چیئرمین شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی اور وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ دیوان امیری میں واقع مجلس شیخ عبداللہ بن جاسم آل ثانی میں اٹلی کے وزیر برائے امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون جناب لوئیگی دی مایو نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور خطے اور دنیا کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ اٹلی کے وزیر برائے امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون جناب لوئیگی دی مایو نے ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے اہم معاملات پر بات چیت کی گئی۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کے ساتھ ملک میں سعودی عرب کے سفیر شہزادہ منصور بن خالد بن عبداللہ الفرحان آل سعود نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں برادر ملکوں کے درمیان قائم تعلقات اور ان کو بالخصوص پارلیمانی شعبے میں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں شروع ہونے والے 4 روزہ ورلڈ ڈیفنس شو 2022 کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے نمائش کے مختلف حصوں اور پیش کردہ سسٹمز اور جدید ترین آلات کا معائنہ کیا۔ واضح رہے کہ اس نمائش میں دنیا بھر سے دفاع اور سیکیورٹی کی صنعت کے نمایاں نام شرکت کر رہے ہیں۔ اس نمائش میں فضائی، زمینی اور بحری دفاعی ساز و سامان کے علاوہ سیٹلائٹس اور سائبر سیکیورٹی کے متعلق آلات، پروگرامز اور سسٹمز دکھائے جا رہے ہیں۔ وزیر برائے ٹرانسپورٹ جناب جاسم بن سیف السلیتی کے ساتھ جمہوریہ پیراگوئے میں شہری ہوابازی کے نیشنل ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ جناب فلیکس کاناز اووا نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فضائی نقل و حمل اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون اور اس کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے تابع تلاش اور بچاؤ کے متعلق بین الاقوامی مشاورتی گروپ انسراگ نے قطر کو سال 2023 کے لیے افریقہ، یورپ اور مڈل ایسٹ کے تلاش اور بچاؤ کا کام کرنے والی ٹیموں کا علاقائی سربراہ منتخب کر لیا ہے۔
قطر کی بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل مبارک شرید الکعبی نے کہا کہ انسراغ کی جانب سے قطر کا انتخاب گزشتہ برسوں کے دوران ہنگامی حالات میں قطری ٹیم کی جانب سے پیش کی گئی خدمات کا اعتراف اور اس کی پذیرائی ہے۔ قطر کے انتخاب کا اعلان جنیوا میں اس حوالے سے بلائی گئی ایک پریس کانفرنس میں کیا گیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کا آج 11واں دن ہے۔ اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں کہ روسی افواج دارالحکومت کییو پر قبضہ کرنے کے لیے بڑا حملہ کر سکتی ہے۔ اس دوران یوکرینی فوج نے کہا ہے کہ اس نے متعدد روسی جہازوں کو گرا دیا ہے اور جنوبی شہر میکولائیو اور شمالی شہر چیرنیہیو میں کئی روسی پائلٹوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ روس یوکرین کو بلیک سی سے آئسولیٹ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر سمندری دستے اکٹھے کر رہا ہے تاکہ یوکرین کے اہم شہروں پر قبضہ کیا جا سکے۔ ادھر یوکرین کے صدر جناب ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس نے میزائل حملوں کے ذریعے وسط مغربی علاقے میں واقع شہر وینیتستا کے ہوائی اڈے کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب روس کے صدر جناب ولادیمیر پوتین نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر کے رہیں گے، چاہے طاقت کے زور پر چاہے سفارتکاری کے ذریعے۔ دونوں لیڈروں کے درمیان یہ بات چیت 1.25 گھنٹے تک جاری رہی۔ ایک طرف جہاں روسی صدر فوجی آپریشن کے متعلق پر اعتماد نظر آ رہے ہیں، وہیں یوکرینی صدر نے ان علاقوں کے عوام سے جہاں روس قبضہ کر چکا ہے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مظاہرے کریں اور روسی فوج کی مزاحمت کریں۔ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان آج پیر کے دن مذاکرات کا نیا راؤنڈ ہوگا۔ یورپی یونین میں خارجہ تعلقات کے ذمہ دار مسٹر جوزف بوریل نے کہا ہے کہ یونین روس کو الگ تھلگ کرنے کے لیے مزید اقدامات کرے گی۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم جناب بورس جانسن نے ایک بار پھر روسی صدر ولادیمیر پوتین پر شدید تنقید کرتے ہوئے یوکرین کی سپورٹ کو جاری رکھنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے۔ روس نے یوکرین کے پڑوسی ملکوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ کییو کے لڑاکا جہاز اپنے ملکوں میں نہ اترنے دیں۔ کرملن نے کہا ہے کہ صدر ولادیمیر پوتین نے ترک صدر جناب رجب طیب اردوغان کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کے دوران کہا کہ روس اسی وقت جنگ بند کرے گا جب یوکرین لڑائی بند کر کے روس کے مطالبے پورے کرے گا۔ ترک ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر اردوغان نے بات چیت کے دوران زور دے کر کہا کہ فائر بندی کی جائے اور انسانی راستے کھولے جائیں اور امن معاہدے پر دستخط کیے جائیں۔ امریکی وزیر خارجہ جناب ٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ بقول ان کے ایسی قابل اعتماد رپورٹس ملی ہیں کہ روس نے یوکرین میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، بالخصوص عام شہریوں کو نشانہ بنا کر۔ اور اب خبر کھیل کی دنیا سے۔ بھارت اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان موہالی میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ بھارت نے یہ مقابلہ 1 اننگز اور 222 رنوں کے فرق سے جیت لیا ہے۔ بھارتی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے رویندر جڈیجا کے شاندار 175 رنوں کی بدولت 574 رن بنا کر اپنی پاری کو ڈکلیئر کر دیا تھا، جس کے بعد دونوں پاریوں میں سری لنکا کی ٹیم بھارتی سکور تک نہ پہنچ سکی اور 1 اننگز اور 222 رن سے یہ میچ گنوا بیٹھی۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور صومالیہ کے صدر کے درمیان آپسی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر صومالیہ کے صدر نے قطر کی جانب سے صومالیہ کے عوام کی مسلسل سپورٹ پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔
صاحب سمو امیر کے ساتھ اٹلی کے وزیر برائے امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون نے ملاقات کی، جس کے دوران اہم علاقائی اور بین الاقوامی معاملات زیر بحث آئے۔ روس اور یوکرین جنگ میں صورتحال تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ وہ سفارتکاری یا طاقت کے بل پر اپنے مقاصد حاصل کر کے رہیں گے۔ اور امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کو ایسی قابل اعتماد رپورٹ ملی ہے کہ روس نے یوکرین میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سولانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔